لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ بے شک اللہ نے ان لوگوں کا قول سن لیا جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ ان قریب ہم ان کا قول لکھ لیں گے اور ان کا نبیوں کو ناحق قتل کرنا بھی لکھ لیں گے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہیں گے کہ اب دوزخ کی آگ کا عذاب چکھو۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ یہ تمہاری ان اعمال کی سزا ہے جو تم نے پہلے اپنے ہاتھوں سے کیے تھے، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ان آیات کا شان نزول کیا ہے؟ اللہ پاک نے یہ جو فرمایا کہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بے شک اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی، ان کا قول سن لیا جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، تو ہم ان کا قول لکھ لیں گے، اور جو انہوں نے نبیوں کو پہلے ناحق قتل کیا تھا وہ بھی، اور ہم کہیں گے کہ دوزخ کی آگ کا مزہ چکھو اب، اور یہ تمہارے اعمال کی سزا ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے، جو تم نے کیا تھا، جو بویا تھا، اسی کو کاٹ رہے ہو، اسی کو کاٹو گے۔ اب شان نزول کیا ہے؟ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری روایت کرتی ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المدارس گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں بہت سے یہودی جو ہیں وہ فنحاس کے گرد جمع تھے۔ ایک شخص تھا، اس کے گرد بہت سے یہودی بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ جو شخص تھا فنحاس، یہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، مولوی تھا، علم رکھتا تھا یہود کی کتابوں میں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس یہودی عالم فنحاس کو جب دیکھا کہ اس کے گرد بڑے یہودی اکٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اے فنحاس، تم پر افسوس ہے، تم اللہ سے ڈرو، اسلام قبول کر لو، کیونکہ تمہیں تو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے پاس سے وہ دین برحق لے کر آئی ہیں جس کو تم نے تورات میں اور انجیل میں لکھا ہوا دیکھا ہے۔ تو عام یہود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے طور پر پہچانتے تھے، وہ تو صرف اس حسد کے اندر مر گئے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں کیوں چلے گئے، اس خاندان میں کیوں پیدا ہوئے، نبیوں کا سردار جو ہے اس میں کیوں آیا، جب 4000 نبی ادھر آئے تھے تو نبیوں کا سردار بھی ادھر ہی آنا چاہیے تھا ہمارے خاندان کے اندر، تو یہ بنی اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں کیوں چلے گئے، حالانکہ وہ دیکھتے تو اوپر جا کر تو خاندان ایک ہی ہے نا۔ تو وہ اس حسد کے اندر، تو
اگر عام یہودی پہچانتے تھے تو یہودیوں کے جو عالم تھے وہ نہیں پہچانتے ہوں گے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہی چہرہ مبارک کو دیکھا انہوں نے کہا یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے، فنحاس بھی ایک بہت بڑا عالم تھا یہودیوں کا مانا ہوا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو کہا کہ تم کیوں نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تم ایمان لے آؤ، اللہ سے ڈرو، اسلام قبول کر لو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ دین حق لے کر آئی ہیں جس کو تم نے تورات میں انجیل میں پڑھ بھی لیا۔ تو اب فنحاس نے آگے سے مذاق اڑایا اور بدتمیزی کی اور بے ادبی کی اور گستاخی کی۔ فنحاس نے کہا بخدا اے ابو بکر، ہمیں اللہ کی کوئی حاجت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی کوئی حاجت نہیں ہے، بلکہ ہماری حاجت اللہ کو ہے، ہم اللہ کے محتاج نہیں ہیں بلکہ اللہ ہمارا محتاج ہے۔ وہ فنحاس کہنے لگا ہمیں اس سے فریاد کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ ہم سے فریاد کرتا ہے اور ہم اس سے غنی ہیں۔ اگر اللہ ہم سے غنی ہوتا تو پھر ہم سے قرض طلب نہ کرتا۔ اس نے مذاق اڑایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، مثال اپنے اوپر رکھتے ہوئے، تو کہنے لگے کہ وہ اگر اللہ غنی ہوتا تو ہم سے قرض طلب نہ کرتا، جیسا کہ ابو بکر تیرے پیغمبر کہتے ہیں ہمیں تو سود سے منع کرتے ہیں اور خود ہم کو سود جو ہے وہ اللہ سے دلوا دیتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں کہ سود جو ان سے سود نہیں، نہ لینا ہے نہ دینا ہے، جبکہ خدا ہمیں جو ان سے ہے وہ سود دیتا ہے۔ اگر اللہ غنی ہوتا تو ہمیں سود تو نہ دیتا، یعنی ہم سے مدد لیتا ہے، ہم غنی ہیں اور معاذ اللہ وہ فقیر ہے، تو وہ ہمیں سود نہ دیتا ہم سے مال لے کر۔ اب یہ بات جب حضرت ابو بکر صدیق نے سنی تو آپ جلال میں آ گئے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اتنی بے ادبی اور اتنی گستاخی کہ ایک شخص جو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے آگے بڑھ کر فنحاس کے منہ کے اوپر زور سے ایک تماچا مار دیا اور فرمایا کہ اگر ہمارے اور تمہارے درمیان معاہدہ نہ ہوتا تو میں تمہاری گردن آج کاٹ دیتا، میں تمہاری گردن مار دیتا۔ اب فنحاس نے یہ چال چلی کہ وہ فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور اس نے کہا کہ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے محمد، ابو بکر نے میرے منہ پر تماچا مارا ہے جو ان سے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلا لیا۔ حضور نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے اس کے منہ پر تھپڑ کیوں مارا ہے، کیوں تماچا مارا تم نے اس کے منہ پر؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی اور کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ہم اللہ کے محتاج نہیں بلکہ اللہ ہمارا محتاج ہے، ہمیں اس کی مدد کی ضرورت نہیں بلکہ اس کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ ابو بکر تیرے پیغمبر ہمیں تو سود سے منع کرتے ہیں اور خدا سے ہمیں سود دلواتے ہیں، اور خدا کو ہماری مدد درکار ہوتی ہے، وہ ہم سے مدد لیتا ہے اور پھر ایک کے بدلے میں ہمیں 10 دیتا ہے، ایک کے بدلے میں 70 دیتا ہے، ایک کے بدلے میں 700 مثلاً اس نے یہ مذاق کیا۔ اب آپ بات سمجھی ہوں گی۔ تو ہمیں تو خدا سے سود دلواتا ہے تیرا نبی، تیرا پیغمبر۔ تو اس کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق جلال میں آئے اور انہوں نے فنحاس، وہ جو یہود کا بہت بڑا عالم تھا، اس کے منہ کے اوپر ایک تھپڑ مار دیا اور ایک چپیڑ مار دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر تم نے کیوں مارا اس کے منہ کے اوپر جو تھپڑ ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے ساری بات بتائی کہ اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی اور کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اس وجہ سے میں نے غضبناک ہو کر اس کو تھپڑ مار دیا۔
اب فنحاس جو یہودیوں کا عالم تھا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نہیں، ایسا تو ہوا ہی نہیں ہے، اور میں نے یہ کہا ہی نہیں ہے، میں نے یہ کہا ہی نہیں ہے، ایسا ہوا ہی نہیں ہے۔ ہاں ابو بکر نے میرے منہ کے اوپر تھپڑ مارا، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ ہم غنی ہیں اور اللہ فقیر ہے، خدا کو ہماری حاجت ہے، ہمیں خدا کی حاجت نہیں ہے، اور یہ کہ تیرا پیغمبر جو ان سے ہے وہ ہمیں تو سود سے منع کرتا ہے اور ہمیں خدا سے سود دلواتا ہے، ہماری مدد خدا کو درکار ہے، خدا کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ وہ اپنی بات سے ہی مکر گیا، اس نے کہا کہ میں نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی۔ تو اس وقت اب حضرت ابو بکر صدیق، کیونکہ وہاں تو سارے یہودی تھے بیٹھے ہوئے فنحاس کے پاس، جب انہوں نے ان کے منہ کے اوپر تھپڑ مارا تھا، اب حضرت ابو بکر صدیق کی کیا کہتے ہیں تصدیق کے لیے پھر کون گواہی دیتا وہاں پر جو ان سے، تو وہاں پر پھر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ حضرت ابو بکر صدیق کی تصدیق میں پھر خدا نے اس کی تصدیق کی اور گواہی دی کہ لقد سمع اللہ قول الذین، بے شک اللہ نے ان لوگوں کا قول سن لیا، قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، تو جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، ان قریب ہم ان کا قول لکھ لیں گے اور ان کا نبیوں کو ناحق قتل کرنا بھی لکھیں گے، وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہیں گے کہ دوزخ کی آگ کا مزہ عذاب چکھو، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یہ تمہاری ان اعمال کی سزا ہے جو تم نے پہلے اپنے ہاتھوں سے کیے تھے، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اچھا، اب اصل چیز کیا ہے؟ پچھلی اگر آیات جو پیچھے ہم جن آیات کی تفسیر بیان کرتے چلے آ رہی ہیں، کل پرسوں چوتھ پیچھے جو جن آیات کی تفصیل بیان ہوئی، اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں جان بھی اور مال بھی خرچ کرنے کا حکم فرمایا تھا، اور اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کے خلاف یہودیوں کے جو شبہات تھے ان کے جواب دیے، اور ان کا شبہ ایک یہ تھا کہ اللہ مسلمانوں سے قرض مانگتا ہے، جس سے وہ مکر گیا کہ میں نے تو یہ بات کہی نہیں ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اللہ محتاج ہے ہم محتاج نہیں ہیں۔ تو اب یہودیوں کے دل میں ایک بات یہ بھی تھی کہ اللہ مسلمانوں سے قرض مانگتا ہے اور اس پر اصل رقم سے زیادہ اجر دینے کا وعدہ فرماتا ہے کہ تم 1 دو گے تو میں 10 دوں گا، یا تم 1 دو گے تو میں 70 دوں گا، یا تم 1 دو گے تو میں 700 دوں گا، جسے رمضان المبارک میں چلی جاؤ آپ، تو وعدہ فرماتا ہے۔ تو یہودی اس کو کہتے تھے اب ان کے علماء نے یہودیوں کے اندر جو زہر بھرا تھا وہ یہ بھرا تھا کہ یہ تو سود ہے، مسلمانوں کا خدا جو ہے وہ یہ ویسے ہمیں منع کرتے ہیں کہ ان کو سود نہیں دینا، ورنہ ان کا تو خدا خود سود لیتا ہے ان سے مدد لیتا ہے اور پھر ان کو اس کے اوپر سود دیتا ہے، 1 کے بدلے میں 10 دیتا ہے جو ان سے، تو خود سود دیتا ہے۔ تو یہ قرض ان مسلمانوں کے خدا کا قرض مانگنا اس کے محتاج ہونے کو معاذ اللہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ محتاج تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں جس خدا کی دعوت دے رہے ہیں وہ اس لیے اس بات کو سمجھو، یہودیوں کو کہتے تھے کہ وہ عبادت کے لائق ہی نہیں ہیں، جس خدا کی وہ عبادت کی دعوت دیتے ہیں، تو اس کے شبے کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اصل میں مالک علی الاطلاق ہے، اللہ تعالیٰ جن سے ہے، اور تمام مخلوق اس کی مملوک ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب مطلقاً وہ اللہ تعالیٰ مالک علی الاطلاق ہے، کہیں سے بھی کوئی چیز کسی ڈائریکشن میں بھی مقید نہیں ہے، تو پھر وہ مالک ہے، وہ اپنی ملک کے اندر اپنی مملوک کے اوپر جیسا مرضی حکم جاری کر دے، کوئی اس پر اعتراض کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ایک جواب تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے قرض مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کی سربلندی
کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو خرچ کرنے کی ایک ترغیب دی ہے، ایک ترغیب دلائی ہے کہ تم ناداروں کی مدد کرو، مسکینوں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو، ضرورت مندوں کی مدد کرو، اور اصحاب ثروت جو اہل ثروت ہیں ان کو ترغیب دلائی ہے۔ تو وہ جو کچھ دنیا میں خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو 10 گنا یا 70 گنا یا 700 گنا سے بھی بڑھ کر اس کا ثواب دے گا۔ تو اب وہ یہودیوں کے جو عالم ہیں وہ کہتے تھے کہ دیکھو خدا لیتا ان سے ایک ہے اور دیتا ان کو 10 یا 700 یا 70 مرتبہ۔ یہ دیکھو خود ہمیں سود سے منع کرتا ہے اور ان کو اس لیے ان کا مسلمانوں کا خدا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس طرح وہ عام یہودیوں کو جو تھے، جو علم نہیں رکھتے تھے، ان کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتے تھے۔ تو اس طرح بے شمار اس کی تفاسیر جو ان سے چلتی ہیں۔ تو دوسرا ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی ایک ترغیب دی تھی کہ غریبوں کے اوپر، ناداروں کے اوپر خرچ کریں تاکہ ان کے جو ایمان کا دعویٰ ہے وہ اور زیادہ سچا اور مضبوط ہو۔ اور تیسرا یہ کہ مال کے خرچ کرنے سے انسان کے دل سے مال کی محبت کم ہوگی اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی۔ جو شخص جتنا زیادہ مال خرچ کرتا ہوگا اس کے دل میں اتنی ہی مال کی محبت کم ہوگی، اور جس کے دل میں جتنی مال کی محبت زیادہ ہوگی وہ کبھی 1 روپیہ بھی کہیں پر خرچ نہیں کرے گا، وہ اپنا 10 روپے بھی سنبھال کے رکھے گا۔ اور جس کے دل میں ایمان کی پوری ہوگی تو وہ جو ہے وہ 1000 روپیہ بھی کماتا ہوگا تو وہ 500 روپیہ آپ کی خدمت میں پیش کر جائے گا۔ غریبوں اور مسکینوں کی محبت اور ان کی دعائیں حاصل ہوگی اور بہت عظیم نفع ہوگا اس کے اندر۔ اچھا، اس میں ایک بڑا کمال نقطہ حافظ عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر لکھتے ہیں تفسیر ابن کثیر کے اندر کہ امام ابن ابی حاتم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس بن مالک سے روایت کیا، حضرت انس بن مالک سے، کہ جب واقعہ معراج ہوا، جب معراج والا واقعہ ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے سامنے معراج والا واقعہ بیان کیا اور معراج والا واقعہ سنایا۔ اب انہوں نے کیا کیا مشرکین نے، بعض کتابوں میں ابو جہل نے، کہ وہ صبح جب حضور نے یہ واقعہ سنایا نا کہ میں راتوں رات 1 مہینے کا، 3 مہینے کو یا ہزاروں سال کا سفر راتوں رات کر میں آ گیا۔ اچھا، وہ گئی حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئی اور کہا کہ اے ابو بکر، تمہارے پیغمبر یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ کل رات 1 مہینے کی مسافت کا سفر کر کے واپس آ گئی ہیں بیت المقدس سے، جبکہ حضور تو اس سے آگے کا بھی فرما رہے تھے، ہزاروں سال کی جنگ سی۔ اب بولو کیا کہتے ہو؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ 1 مہینے کا، کیونکہ اس زمانے میں ٹرینیں تو نہیں تھیں، بسیں تو نہیں تھیں کہ آپ راتوں رات یا 24 گھنٹے میں آپ بیت المقدس پہنچ جائیں، یا جہاز تو نہیں تھے کہ آپ آدھے گھنٹے میں وہاں سے وہاں بیت المقدس پہنچ جائیں، 1 مہینے کا سفر تھا۔ تو وہ واپس آ گئے۔ اب بولو تم کیا کہتی ہو؟ تم اپنے نبی کی تصدیق کرو گے، اپنے پیغمبر کی تصدیق کرو گے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرو گے؟ اچھا، اب ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اگر واقعی آپ نے یہ فرمایا ہے تو آپ نے سچ فرمایا ہے اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اگر تو، کیونکہ ابھی حضرت ابو بکر صدیق ادھر نہیں گئے تھے، کیونکہ اگر تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ 1 مہینے کا جو سفر تھا، 24 دن اور 30 دن اور 30 راتوں کا سفر انہوں نے 1 رات میں کیا، تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ بالکل حضور نے بالکل کیا ہوگا، اور میں تو اس سے بھی زیادہ بعید باتوں میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ آپ آسمانوں سے آنے والی خبریں بیان کرتے ہیں، میں تو ان کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ یعنی آپ جنت کا بیان کرتے ہیں، جنت کس نے دیکھی ہے، میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ آپ دوزخ کا بیان فرماتے ہیں، دوزخ کس نے دیکھی ہے، میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ آپ سدرۃ المنتہا، آسمانوں سے اوپر کی جو باتیں بیان کرتے ہیں، میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ تو اسی دن سے حضرت ابو بکر کا نام کیا پڑ گیا؟ صدیق، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تصدیق کی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ جب تمام مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کا انکار کر رہے تھے کہ حضور راتوں رات مسجد حرام سے بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے پھر پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا آسمان، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر سدرۃ المنتہا، کعبہ، قوسین و ادنیٰ، اس سے بھی اوپر کے مقام کے اوپر حضور چلے گئے جو ہزاروں لاکھوں سال کی مسافت تھی۔ تو جب تمام مشرکین وہ تو حضور کے 1 مہینے کے سفر کا انکار کر رہے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس وقت جب سب حضور کا وہ لوگ انکار کر رہے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تصدیق کی، اس بات کی تصدیق کی تھی۔ تو اب جب فنحاس اس نے اللہ تعالیٰ کو فقیر کہہ کر منکر ہو گیا، اس نے کہا، اس یہودی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں نے تو خدا کو فقیر کہا ہی نہیں ہے، میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ میں غنی ہوں، ہم غنی ہیں اور خدا فقیر ہے، خدا ہمارا محتاج ہے، ہم اس کے محتاج نہیں ہیں۔ اور یہ کہ مسلمانوں کا جو پیغمبر ہے ہمیں تو سود سے روکتا ہے اور خدا سے اپنے مسلمانوں کو سود دلواتا ہے جن سے، میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں ہے۔ تو اب اس وقت جتنے یہودی تھے وہ سب ابو بکر کی تکذیب کر رہے تھے۔ تو جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جگہ کی باری آئی تھی تو کس نے تصدیق کی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق نے۔ اور جب اب حضرت ابو بکر صدیق کی باری آئی تو اب کوئی بندہ تصدیق کرنے والا نہیں تھا، اور سارے یہودی کہہ رہے تھے کہ نہیں، بالکل نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، فنحاس سچ کہہ رہا ہے، ابو بکر صدیق معاذ اللہ استغفر اللہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی تصدیق کی، اللہ نے، اور جو حضرت ابو بکر صدیق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ اتار دیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا، بے شک اللہ نے ان لوگوں کا قول ان لوگوں کی بات سن لی ہے۔ محبوب یہ بکواس کر رہی ہیں، یہ جھوٹ بول رہی ہیں، اللہ نے ان کی بات سن لی ہے۔ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فقیر، جو کہتے ہیں بے شک اللہ فقیر ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، اور ہم غنی ہیں، خدا کو ہماری ضرورت ہے، ہمیں خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان قریب ان کا قول بھی، اور تو اب محبوب آپ کو کیا پتہ، انہوں نے تو بڑے نبیوں کو اسی طرح ناحق جون سے وہ قتل کیا تھا۔ تو یہ ان قریب جب عذاب، دوزخ کی عذاب اور جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس وقت ہم ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اب کتنا مزہ آ رہا ہے اور دوزخ کا عذاب چکھ رہی ہو۔ صدق اللہ تعالیٰ و بلغ۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔